اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک ایسی شہزادی کی ہے جس کو اللہ پاک کی ذات نے اتنا حسن و جمال دیا تھا کہ اسے اپنے اسی حسن پر، اپنے اسی وجود پر غرور تھا جو اللہ پاک کی ذات نے ایک مٹی سے بنایا ہے، اور اس کو اسی مٹی میں شامل ہو جانا ہے۔ یہ شام کی ایک شہزادی کی کہانی ہے، کیونکہ اس کے جب وہ باہر نکلتی تو اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ ہر دنیا کا وہ شخص جو مرد ہے وہ چھپ جائے، وہ اپنے یا گھروں میں چھپ جائے یا جس گلی سے آیا ہے اسی گلی میں واپس لوٹ جائے، اور اگر بائی چانس کوئی بچ جائے تو وہ منہ کے بل لیٹ جائے لیکن اس کی طرف نہ دیکھے۔ اگر کوئی دیکھے گا تو اس کی آنکھیں گرم سلاخے سے پھوڑ دی جائیں گی، گرم سلاخیں لے کر ان سے پھوڑ دی جائیں گی۔ وہ شہزادی کو جو بھی دیکھے گا اس کو یہی سزا مقرر تھی، لیکن اس شہزادی کی موت کس طرح سے ہوئی، کس طرح سے اس کو سانپ نے ڈسا، اور کس طرح سے اس کی لاش وہاں سے قبر سے غائب ہوئی، وہ ہم آپ کو اس پوری سٹوری میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ شام کے شہر کی ایک شہزادی تھی جو بے حد خوبصورت تھی، جس کو اللہ پاک کی ذات نے بے حد حسن دیا ہوا تھا، اور اس کو اپنے اسی حسن پہ غرور تھا۔ اس شہر میں نہ تو اور بادشاہ کی کوئی اولاد تھی، نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، واحد ایک وہ شہزادی تھی جو اس کی کل جو اس کی جائیداد ہے اس کی مالکن تھی۔ وہ شہزادی جب بھی باہر نکلتی لوگ گھروں میں چھپ جاتے، گھروں کے کھڑکیاں دروازے بند کر لیتے، بازاروں میں ہوتے تو دکاندار بازاروں کے پردے گرا لیتے، اپنی دکانوں کے پردے گرا لیتے، اور وہاں سے اس کی سواری جب گزرتی تو دور سے ہی لوگ چھپ جاتے۔ ایک دن شہزادی کی سواری جب محل سے نکلی تو تیزی سے بازار کی طرف دوڑی، تو اس شہزادی کے جب سواری نکلی تو ایک ماہگیر جو مچھوارا تھا وہ اپنی مچھلیوں کا ٹوکرا بھر کر اس بازار سے گزر رہا تھا، اور اتنے میں ہی شہزادی کی سواری بازار میں داخل ہوگی، لوگوں کو بھاگم بھاگ پڑ گئی، لیکن وہ بوڑھا شخص نہ تو وہ کہیں ہل سکتا تھا نہ جا سکتا تھا، کیونکہ جس گلی سے وہ نکلا تھا وہ گلی بھی دور تھی، نہ وہ منہ کے بل لیٹ سکتا تھا کیونکہ اس کے سر پر مچھلیوں کا بہت بھاری ٹوکرا تھا، اور وہ خود بزرگ تھا، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بائی چانس وہاں پر کھڑا رہا اور شہزادی کا گزر ہو گیا، اور اس نے شہزادی کو دیکھ لیا، ایک بوڑھے شخص نے شہزادی کو دیکھ لیا، تو شہزادی نے وہیں پر اپنی سواری روک کر اپنے جو سپاہی تھے ان کو حکم دیا کہ اس بوڑھے شخص کی 2 دن بعد آنکھیں نکال دی جائیں، جو سزا کے مطابق مقرر کیا گیا ہے وہی سزا اس کو دی جائے۔ اس بوڑھے شخص نے بہت رویا، گڑ گڑایا شہزادی کے سامنے، اور یہ سن کر اس کے ہاتھ اور وجود کانپنے لگا، اور اس کے سر پر جو مچھلیوں کا ٹوکرا تھا وہ نیچے گرا اور مچھلیاں پورے فرش پر پھیل گئیں۔ اس کو اس کے سپاہی کہنے لگے، شہزادی یہ سزا مقرر کر کر چلی گئی، تو اس کے سپاہیوں نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، جو حکم شہزادی۔ وہ شہزادی وہاں سے چلے گی، اور جب وہ اس مچھوارے کے ہاتھ سے اس کے مچھلیوں کا ٹوکرا گر گیا اور وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ خوف تھا کہ اس سے تو میں پاہج ہو جاؤں گا اور ساری زندگی کچھ نہ دیکھ سکوں گا، تو میری غربت بھی اتنی ہے، میں کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے لاؤں گا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا، تو وہ اس جو سپاہی تھا اس نے اس بوڑھے شخص کے پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا، اے اندھے تو کیا کر رہا ہے، ابھی کچھ دیر میں تجھے سزا دے دی جائے گی، اپنی مچھلیاں اٹھا۔ وہ مچھلی کو اٹھا کر اس ٹوکرے میں رکھتا، لیکن ڈر کے ساتھ اس کی کیفیت یہ تھی کہ مچھلی پھر سے اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر جاتی۔ ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس آیا اور اس نے وہ مچھلیاں اٹھا کر ٹوکرے میں ڈالی، اور اس نے اس سپاہیوں سے کہا کہ تم لوگوں کو کیا مل جائے گا اس بوڑھے شخص کو سزا دے کر۔ اس لڑکے سے اس سپاہی نے کہا کہ تم نے اس کی مچھلیاں اٹھا کر ٹوکرے میں ڈالنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا، وہ ایک بوڑھا انسان ہے، مجھے اس پر ترس آ گیا تھا، میں نے اسی لیے اس کی مچھلیاں اٹھائیں اور اٹھا کر ٹوکرے میں رکھ دی۔ اس نے کہا، نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر وہ اس بوڑھے شخص کو لے گئے۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا اس بوڑھے شخص کے جانے سے پہلے کہ یہ شہزادی بہت مغرور ہے، اسے ایک دن اللہ پاک کی ذات بہت سخت سزا دے گی۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، بے شک بیٹا، تم سے ہی کہہ رہے ہو، اس شہزادی کا انجام بہت غلط ہوگا، بہت برا ہوگا، بہت بھیانک ہوگا۔ وہ بوڑھے شخص کو لے گئے۔ اس لڑکے نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں اس بوڑھے آدمی کو کیسے بھی کر کے شہزادی کے اس چنگل سے ضرور چھڑوا لوں گا۔ جب شہزادی نے اپنے باپ کو جا کر بتایا، بادشاہ کو بتایا، اس نے بھی کہا کہ اس بوڑھے شخص کی آنکھیں نکال دی جائیں۔
جب شہزادی باہر سے آئی تو اس کا جو بہت قریبی وزیر تھا اس نے کہا شہزادی صاحبہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بوڑھا آدمی اس سزا کا حقدار ہے، کیونکہ وہ ایک بوڑھا بزرگ ہے، اس نے کیا ہی دیکھا ہوگا، وہ یہ کیا ہی کر لے گا۔ شہزادی نے کہا نہیں، میرے منہ سے نکلی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آ سکتا کبھی واپس نہیں آ سکتا، اسی لیے سزا تو اس کو ملے گی۔ شہزادی اپنے گھر میں، اپنے محل میں، اپنے کمرے میں اکیلی ہی سویا کرتی تھی، لیکن اس کے آس پاس پہرے دار ہوا کرتے تھے اور اپنے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول کر سویا کرتی تھی تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے۔ شہزادی ایک دن پتہ نہیں کیسے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ آج اکیلی ہی سوئے گی۔ اس نے تمام اپنے نوکر چاکروں کو باہر بھیج دیا، اپنے کمرے سے جتنے بھی سپاہی تھے ان کو باہر بھیج دیا جو اس کے بیڈ کے بالکل اوپر تعینات رہتے تھے، ان کو باہر بھیج دیا کہ آج میں اکیلی ہی سوؤں گی۔ سب لوگ حیران تھے کہ شہزادی کو آج کیا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ پاک کی ذات ہی ہوتی ہے، جب انسان کا غرور حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ اس کو نیچے گرانے کے لیے خدا تعالیٰ کی ذات ہی کچھ نہ کچھ کر دیتی ہے۔ وہ شہزادی اکیلی سو رہی تھی تو اس کے کمرے میں کوئی آیا اور آ کر اس کے کمرے کو دیکھنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے شہزادی کو بھی دیکھا کہ شہزادی کے کمرے میں ایک بہت ہی قیمتی ہیرا پڑا ہوا ہے جس کی روشنی سے پورا کمرہ روشن تھا۔ اس نے وہ ہیرا چرا لیا۔ جب شہزادی کی آنکھ کھلی، جب وہ ہیرے کو نکالا، وہ چرایا، اور اس لڑکے نے اس ہیرے کو چرایا اور اپنی پگڑی میں رکھ لیا۔ کیسے بھی کر کے وہی لڑکا جو بازار میں اس بزرگ کو ملا تھا شہزادی کے کمرے تک آیا اور آ کر اس نے وہ ہیرا چرایا اور چرا کر اپنی پگڑی میں کے اندر گھسا لیا، اور شہزادی کے کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ جب شہزادی کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ جیسے تیسے کر کے ہاتھ مارتے اٹھ کر کمرے کے دروازے تک پہنچی، اور اس نے وہ بیل جو بجاتے ہیں، اور وہ محل میں ایک بیل بج جاتی ہے، اس نے وہ رسی کھینچی اور وہ بیل بجنے لگی۔ شہزادی کے ماں باپ بھی اٹھ کے، بادشاہ اور ملکہ بھی اٹھ کے، اور ملکہ نے زور سے کہا کہ میری بیٹی کو کیا ضرورت پیش آ گئی جو رات کے اس پہر اس نے گھنٹی بجائی۔ جب وہ گھنٹی بجنے لگی تو تمام سپاہی، بادشاہ اور ملکہ اکٹھے ہو گئے۔ شہزادی نے پھر اپنے باپ سے کہا، بادشاہ سے کہا کہ میرے کمرے سے وہ ہیرا غائب ہے۔ باپ سے کہا کہ آپ نے کیسے سپاہی رکھے ہیں جو بالکل ہی نکمے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس نے پھر جو سپاہی تھے وہ کانپنے لگے ڈر سے۔ بادشاہ نے جب بہت غصے سے ان کی طرف دیکھا تو وہ کانپنے لگے ڈر سے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہم پورے چوکنا کھڑے تھے، ہم نے کسی کو اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب شہزادی کا موتی ڈھونڈنے کے لیے سب لگ گئے، ہیرا ڈھونڈنے کے لیے پورے ملک میں اعلان ہو گیا، پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی، تو اگلے دن جب بادشاہ وہاں پر اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک خوبصورت لڑکا، نوجوان لڑکا وہ ہیرا لے کر محل میں داخل ہوا اور اس بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو ہیرا دوں گا، آپ نے یہ انعام رکھا ہے کہ جو بھی اس ہیرے کو ڈھونڈ کے لائے گا وہ جو مانگے گا اس کو ملے گا، تو وہ ہیرا میرے پاس ہے، میں ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ کہاں ہے وہ ہیرا؟ وہ اپنی پگڑی میں سے نکال کر وہ ہیرا اس بادشاہ کو دیتا ہے، تو بادشاہ اس کو کہتا ہے مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ شاباش، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہیرا میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے بدلے میں وہ ماہگیر جو مچھوارہ ہے مجھے اس کی رہائی چاہیے۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ وہ کہتا ہے کہ پرسوں جب شہزادی نے اس کو یہ سزا دی تو وہ بوڑھا غریب بیچارہ بہت کانپ رہا تھا اور میں انسانیت کے ناطے اس کی مدد کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس راہگیر مچھوارے کو چھوڑ دو اور 5 سپاہیوں کو اور اس لڑکے کو قید میں ڈال دو اور 5 سپاہیوں کو 20-20 کوڑے مارے جائیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ تم نے یہ ہیرا چرایا ہے، تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ اس نے کہا میں نے تو ہیرا اس بوڑھے آدمی ماہگیر کے لیے چرایا تھا تاکہ آپ لوگ اس کو رہا کر دو۔ بادشاہ نے کہا اس لڑکے کو قید کر لو۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں اب رہا بھی ہوں گا اور آپ کا تاج بھی چرا کر لے جاؤں گا۔ بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور اس کے سخت پہرے کا انتظام کرنے کے لیے کہا، خود سب وزیروں کو کہا کہ اس لڑکے کا پہرا دیا جائے، اور جو وہاں پہ داروغہ تھا، جو وہاں پہ سپاہی کھڑا تھا، اس کو بھی کہا کہ اس کا سخت سے سخت پہرا دیا جائے۔ اس کو بیڑیوں میں باندھ دیا گیا۔ جب اس کو بیڑیوں میں باندھ دیا گیا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔
جب رات کا پہر ہوا اور اگلے دن صبح جب وزیر نے آ کر دیکھا تو لڑکا قید سے غائب تھا، اور بیڑیاں وہیں پر تھیں، ہر چیز وہیں پر تھی، دروازے بند تھے، کھڑکیاں بند تھیں، ہر چیز مکمل طور پر بند تھی، لیکن وہ لڑکا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ کہ وہ لڑکا کہاں جا سکتا ہے، کیسے جا سکتا ہے، اور کس طرح سے یہ کہانی کا اینڈ ہوگا، کیسے وہ شہزادی کو کوئی سانپ کاٹے گا اور کس طرح سے وہ شہزادی مر جائے گی۔ اور اللہ پاک کی اس بنائی ہوئی کہانی، یہ جو ہے کہانی، اس میں اللہ پاک کی ذات کی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ہمیں نظر آئیں گی کہ ہمیں کس طرح کا انسان بن کر رہنا چاہیے۔ یہ غرور اور تکبر اور یہ پیسہ، یہ سب کچھ ہمارا یہیں پہ رہ جانا ہے، خاک میں مل جانا ہے۔ یہ ساری سٹوری ہم آپ کو اگلی اپنی ویڈیو میں ضرور سنائیں گے، کیونکہ اگر یہ پوری ویڈیو ہم بنائیں گے، یہ سٹوری سنائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اسی لیے اگلی کہانی کہ وہ شہزادی کیسے مری، اس کو سانپ نے کیسے ڈسا اور اس کی لاش قبر سے کیسے غائب ہوئی، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ لیکن ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھا کریں، کیونکہ دعا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، جتنا مرضی امیر ہو، غریب ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے دعا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔